بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت کی روس اور بیلاروس کے ساتھ بڑی فوجی جنگی مشقوں میں شمولیت ہے۔ آج بھارت نے روس اور بیلاروس کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں حصہ لے کر مغربی دنیا کی تمام سرخ لکیریں عبور کر دیں جو یورپ اور امریکہ کو شدید خطرے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارت نے روس اور بیلاروس کے ساتھ ایک بہت بڑی فوجی جنگی مشق کا اعلان کر دیا جو یورپ کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ یہ مشقیں بیلاروس میں ہو رہی ہیں جہاں روس نے یورپ اور امریکہ پر حملے کے لیے جوہری میزائل تعینات کیے ہیں۔ یہ مشقیں 3000 فوجیوں پر مشتمل ہیں اور ان کا مقصد یورپ پر بیلسٹک میزائلوں اور فوج کی تعیناتی کی مشق ہے۔ بھارت نے جان بوجھ کر اپنے کمانڈوز اور فوج کو یہاں بھیجا ہے جو روس کی طرف سے یورپ پر حملے کی تیاری کا حصہ ہے۔ یورپ اسے شدید خطرہ سمجھ رہا ہے۔ فرانس نے پولینڈ میں اپنے جوہری میزائل تعینات کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے اور رافیل طیاروں سے جوہری حملوں کی مشقیں بھی کی جا رہی ہیں۔ یہ آخری جنگ کی تیاری کا اشارہ ہے اور بھارت روس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ نیٹو اور یورپی یونین کی سرحدوں پر پولینڈ اور لتھوانیا کے قریب یہ مشقیں ہو رہی ہیں جو امریکہ کو واضح پیغام ہے کہ بھارت تیار ہے لڑنے کے لیے۔ امریکہ اور یورپ میں ہلچل مچ گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ وہ روس سے تیل کیوں خرید رہے ہیں اور نیٹو کو کہا ہے کہ وہ یہ روکیں ورنہ مدد نہیں کریں گے۔ بھارت نے واضح کر دیا ہے کہ وہ روس اور چین کے ساتھ کھڑا ہے اور امریکہ کی پابندیوں سے نہیں جھکے گا۔ آنے والے دنوں میں بھارت پر بڑی پابندیاں لگ سکتی ہیں اور حتیٰ کہ رجیم چینج کی کوششیں ہو سکتی ہیں۔ تاہم اسرائیل کی دلچسپی الگ ہے۔ اسرائیل بھارت اور مودی کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے کیونکہ پاکستان جوہری طاقت ہے اور انتقام کا جذبہ رکھتا ہے۔ حالیہ ڈرون حملے اسرائیلی آپریٹرز نے بھارت سے کنٹرول کیے تھے۔ اسرائیل اپنے دشمن ممالک کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور بھارت اس کا اعلیٰ کار ہے۔ اس لیے اسرائیل مودی کو بھی ہٹانا نہیں چاہتا بلکہ اسے استعمال کر کے جنگ چھیڑنا چاہتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں اسرائیلی ٹینکوں کی یلغار۔ صہیونی فورسز نے بمباری کر کے 24 گھنٹوں کے دوران بچوں سمیت 100 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے۔ مساجد سمیت درجنوں گھروں کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ غزہ کے پناہ گزین کیمپوں میں جگہ کم پڑ گئی۔ فرانس نے غزہ میں اسرائیلی فوج کے زمینی آپریشن کی شدید مذمت کی۔ فرانسیسی وزارت خارجہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کا فوجی آپریشن تباہ کن ہے، اسے فوری روکا جائے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم صدر وزیر دفاع نسل کشی کے ذمہ دار ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کمیشن کے پاس واضح شواہد ہیں۔ 2023 میں غزہ جنگ کے آغاز کے بعد سے اسرائیل بین الاقوامی قوانین میں بیان کردہ نسل کشی کے 5 میں سے 4 اقدامات کا مرتکب ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے 2021 میں مقبوضہ فلسطینی علاقے میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے آزاد بین الاقوامی تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا تھا۔ اس کمیشن کے 3 رکنی پینل کی سربراہی جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والی اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی سابق سربراہ کر رہی ہیں۔ وہ اس سے قبل روانڈا میں ہونے والی نسل کشی پر بننے والے بین الاقوامی ٹربیونل کی صدر رہ چکی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت سے ڈیزل کی خریداری، یوکرین کا بڑا اعلان۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے توانائی سے متعلق مشاورتی ادارے نے پیر کو بتایا ہے کہ بھارت سے درآمد کیے جانے والے ڈیزل ایندھن پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جس کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا۔ یوکرینی ادارے کا کہنا ہے کہ روس یوکرین کی آئل ریفائنریوں اور ایندھن کے ذخیرہ کرنے کی تنصیبات پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کر رہا ہے اور بھارت خام تیل کی ایک بڑی مقدار روس سے خریدتا ہے جس کی وجہ سے یوکرین کو یہ قدم اٹھانا پڑا ہے۔ واضح رہے کہ اس موسم گرما میں یوکرین کی ایک اہم آئل ریفائنری کی تباہی کے بعد تاجروں کو اس کی تلافی کرنے کے لیے بھارت سے ڈیزل ایندھن خریدنا پڑا۔ یہاں تک کہ یوکرینی وزارت دفاع نے بھی کچھ بھارتی ایندھن خریدا۔ یوکرینی توانائی کے ادارے کے مطابق اب یوکرینی سیکیورٹی اداروں نے حکم دیا ہے کہ بھارت سے درآمد کیے جانے والے تمام ڈیزل ایندھن کی کھیپوں کا لیبارٹری ٹیسٹ کیا جائے تاکہ ان میں روسی اجزاء کی موجودگی کی جانچ کی جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے الحدیدہ بندرگاہ پر فضائی حملے، حوثیوں نے جواب میں بیلسٹک میزائل داغ دیا۔
عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے بندرگاہ پر 12 فضائی حملے کیے اور فضائی کارروائی تقریباً 10 منٹ تک جاری رہی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی حوثیوں کی فوجی سرگرمیوں کے جواب میں کی گئی ہے اور اس میں حوثیوں کے 10 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی فوج نے الزام عائد کیا ہے کہ الحدیدہ بندرگاہ سے حوثی ایران سے اسلحہ وصول کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے حملے سے قبل الحدیدہ بندرگاہ اور وہاں لنگر انداز جہازوں کو خالی کرنے کا انتباہ جاری کیا تھا۔ یعنی شاہدین اور بندرگاہ کے ذرائع کے مطابق اسرائیلی حملوں کا ہدف 3 وہ ڈاکس تھے جو پچھلے حملوں کے بعد بحال کیے گئے تھے۔ دوسری جانب حوثیوں نے اسرائیلی فوج کی جارحیت کے جواب میں اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیا، جس کے بعد اسرائیل کے کچھ علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ حوثی ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف اقدامات کرتے رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہمارے منجمد اثاثوں کو یوکرین کی جنگی امداد کے لیے استعمال کرنے پر سخت کارروائی کریں گے۔ روس نے خبردار کر دیا۔ روس نے یورپی ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یورپی یونین اس کے منجمد اثاثوں کو یوکرین کی جنگی امداد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے تو ماسکو جوابی کارروائی کرے گا۔ امریکی اور یورپی پابندیوں کے بعد روس کے تقریباً 300 سے 350 ارب ڈالر کے اثاثے یورپ میں منجمد ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یورپی کمیشن ان رقوم کو یوکرین کے دفاع کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہے۔ سابق روسی صدر دمتری مدیوف نے کہا ہے کہ اگر یورپ نے اثاثوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو روس یورپی ممالک اور برسلز کے حکام کے خلاف ہر ممکنہ طریقے سے کارروائی کرے گا، چاہے وہ عدالتوں میں ہو یا عدالت سے باہر۔ روسی حکام کا کہنا تھا کہ ان اثاثوں پر قبضہ مغرب کی طرف سے چوری تصور ہوگا، جس سے امریکی اور یورپی بانڈ پر اعتماد بھی متاثر ہوگا۔ دوسری جانب یورپی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یوکرین کی تباہی کا ذمہ دار روس ہے اور اسے قیمت ادا کرنا ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں گلوبل سمود فلٹیلا پر حملے کا خطرہ۔ پاکستان سمیت 16 ممالک کا اسرائیل کو سخت انتباہ۔ پاکستان سمیت 16 ممالک نے غزہ کے محصور عوام کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل سمود فلٹیلا کی سلامتی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ اس قافلے کے خلاف کسی بھی غیر قانونی یا پرتشدد اقدام کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مشترکہ بیان پاکستان، بنگلہ دیش، برازیل، کولمبیا، انڈونیشیا، آئرلینڈ، لیبیا، ملائیشیا، مالدیپ، میکسیکو، عمان، قطر، سلوانیہ، جنوبی افریقہ، اسپین اور ترکیہ کے وزراء خارجہ نے جاری کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فلوٹیلا کا مقصد غزہ کے عوام تک انسانی امداد پہنچانا ہے اور اس مشن کے خلاف کوئی بھی رکاوٹ یا خلاف ورزی انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی منافی ہوگی۔ وزراء خارجہ نے واضح کیا ہے کہ فلوٹیلا شرکاء کے خلاف کسی بھی غیر قانونی کارروائی پر احتساب ہوگا۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی، انسانی امداد کی فراہمی اور بین الاقوامی قوانین کا احترام سب کا مشترکہ مقصد ہے۔ وزراء خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں پر حملہ یا غیر قانونی حراست احتساب کے زمرے میں آئے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یورپی کمیشن کے آج ہونے والے اجلاس میں اسرائیل پر پابندیاں متوقع۔ یورپی یونین نے غزہ میں اسرائیل کی زمینی کارروائی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی کی اس سربراہ نے کہا ہے کہ زمینی حملہ غزہ کی پہلے سے ہی سنگین صورتحال کو مزید بدتر کر دے گا، مزید ہلاکتیں اور مزید تباہی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی کمیشن میں غزہ جنگ بندی کے لیے اسرائیلی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اقدامات پیش کیے جائیں گے، جن میں تجارتی مرات معطل کرنا، انتہا پسند اسرائیلی وزیروں اور پرتشدد آباد کاروں پر پابندیاں لگانا شامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے ایران سے متعلق نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے ایران سے متعلقہ کئی شخصیات اور کمپنیوں پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پابندیوں میں ایرانی فوج کو مالی معاونت فراہم کرنے والے ادارے ہانگ کانگ اور متحدہ عرب امارات میں موجود کچھ عناصر شامل ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایرانی تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی 10 کروڑ ڈالر مالیت کی کرپٹو کرنسی کی منتقلی میں تعاون کیا، جو ایران کی حکومت اور فوج کے فائدے کے لیے استعمال کی گئی۔ امریکی پابندیوں میں شامل افراد اور اداروں سے امریکی شہری اور کمپنیاں
تجارتی معاملات نہیں کر سکیں گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔